نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. دروازہ کھولو، باہر والا رو. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں ہفتے وار امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیائے سعادت کا درس چل رہا ہے. اس کتاب کا چھٹا اصول ہے بخل اور سخاوت کے بارے میں. گزشتہ جمعے دفعیہ بخل کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ بخل کو کس طرح سے دور کیا جائے، بخل سے کس طرح سے نجات حاصل کی جائے. تو پہلے بخل کے اسباب پر بات چل رہی تھی کہ بخل کے دو بڑے سبب ہیں. ایک بخل کا جو سبب ہے وہ خواہشات دنیا ہے، دنیا کی خواہشات. اگر انسان دنیا کی خواہشات کو کم نہیں کرتا تو اس کی حرص اور ہوس ایسی ہوتی ہے کہ یہ خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور نوبت یہاں تک آتی ہے کہ پھر انسان ان خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، ان خواہشات کی پرستش کرنے لگتا ہے. اور اگر خواہشات پوری نہیں ہوتی تو رنجیدہ رہتا ہے. اگر خواہشات پوری ہو جاتی ہیں تو جب بھی تسلی نہیں ہوتی، پھر اور زیادہ خواہشات پیدا ہوتی ہیں، پھر اور آگے کی خواہشات ہوتی ہیں، اور یہ موت تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ قبر کی مٹی جو ہے اس کی خواہشات کے پیٹ کو بھرتی ہے. دوسری چیز، انسان کو اپنی عمر کے متعلق دھوکہ لگ جاتا ہے. سمجھتا ہے کہ ابھی تو عمر کچھ بھی نہیں ہے، ابھی بہت عمر باقی ہے، جبکہ اپنی عمر کا اکثر حصہ وہ گزار چکا ہوتا ہے. اب یہ حرص ایسی ہے کہ اگر انسان یہ سوچے کہ میری عمر بہت تھوڑی سی باقی ہے تو بخل اس کے اندر سے نکل سکتا ہے. اگر وہ سوچے گا ابھی تو بہت لمبی عمر ہے تو پھر وہ مال کو جمع کرتا ہے اور بخل کے اندر مبتلا رہتا ہے. اسی طرح سے انسان کی اولاد اسے بخیل بنا دیتی ہے، بزدل بنا دیتی ہے، مال اسے بخیل اور بزدل بنا دیتا ہے. تو اس پر یہ بات چل رہی تھی کہ اگر اولاد ہے، اگر اولاد نیک اولاد ہے تو پھر اللہ ان کا نگہبان ہے، اور اگر اولاد نااہل ہے، کتنی ہی میراث چھوڑ کر گیا لیکن وہ میراث اس اولاد کے کام نہیں آتی، پھر ایسی اولاد اس میراث کی بھی ناقدری کرتی ہے اور در در کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہے. اور اس کی مثال بیان کی کہ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ باپ تو غریب تھا مگر اولاد جو ہے وہ امراء میں شامل ہو گئی. کس وجہ سے؟ اپنی صلاحیت، اپنی لیاقت، اپنا خوف خدا، نیکی اور تقوی اللہ نے مالداروں میں شامل کر دی. اور ایسا بھی ہوا کہ باپ بڑا مالدار تھا، بڑی میراث چھوڑ کر گیا، لیکن اولاد کی نوبت یہاں تک آئی کہ وہ اولاد نااہل تھی، اس اولاد کو نہیں بنایا، مال کو تو بنایا. تو نوبت یہاں تک آئی کہ اور باپ کے مرنے کے بعد وہ اولاد بھیک مانگ رہی تھی. تو اصل چیز اپنی اولاد کی تربیت کرنا ہے. فرماتے ہیں کہ احادیث و روایات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کنجوس آدمی دوزخ میں گھر بناتا ہے، وہ کتنی ہی عبادت کرے. لہذا آدمی کو دوزخ سے بچانے والی چیز سخاوت ہی ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ دوزخ سے بچانے والی چیز ہے. اگر وہ خود غور کرے کہ بخیل کو دنیا والے کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو غالباً وہ بخل کو چھوڑ دے گا. یعنی دنیا میں بھی آدمی رسوا ہوتا ہے بخل کی وجہ سے. یہ طریقہ صرف پڑھے لکھے ہونے پر موقوف ہے
اور اگر آدمی سمجھدار ہے تو ان باتوں کو سوچ کر بخل چھوڑ سکتا ہے۔ اگر ان باتوں کو سوچنے کے بعد صرف کرنے کی طرف رغبت پیدا ہونے لگے، خرچ کرنے کی طرف رغبت پیدا ہونے لگے، تو اس کا عملی پہلو سوچے اور خرچ کرنا شروع کر دے۔ یعنی جس چیز کی محبت ہے تو اپنے سے اس چیز کو جدا کرنا شروع کر دے، اس کی محبت دل سے نکل جائے گی۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے حمام سے ہی اپنے نوکر کو حکم دیا کہ میرا پیراہن جو پہننے کا لباس ہے وہ دے دے، اور یہ اس لیے کہ جب تک وہ فراغت پائیں ہو سکتا ہے کہ خیال تبدیل ہو کر اس نیکی سے محروم رہے۔ یعنی کسی نے سوال کیا، وہ نہ رہے تھے، غسل کر رہے تھے، تو اس غسل کی حالت میں اپنے نوکر سے کہا کہ بھائی یہ پیراہن دے دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غسل سے فارغ ہو کر کوئی خیال تبدیل ہو جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے یہ نیکی ہو جائے تاکہ نیکی سے محروم نہ رہ جاؤں۔ لہذا جب مال کی محبت رہے گی تو بخل باقی رہے گا، مال کی محبت رہے گی تو بخل باقی رہے گا، اور جب صرف کرنے کی محبت شروع ہو جائے گی، خرچ کرنے کی محبت شروع ہو جائے گی، بخل ختم ہو جائے گا۔ اور دراصل مال دنیا کو دنیا میں بہا دینا، مال دنیا کو دنیا میں خرچ کر دینا، یہ بخیلی سے زیادہ اچھا ہے، بخیلی سے زیادہ اچھا ہے۔ سب سے بہتر بات یہ ہے کہ آدمی نیک نامی کی خواہشات پیدا کرے۔ یعنی انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا کے اندر میرا جو تذکرہ ہے وہ نیک نامی کے ساتھ ہونا چاہیے، بدنامی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ نیک نامی کے ساتھ تذکرہ اس کا جب ہوگا کہ جب کوئی اچھے کام کر کے جائے گا، اور اگر کام تو خراب کرے اور سوچے کہ بعد میں لوگ اچھی طرح سے یاد کریں گے، تو بعد میں تو اولاد بھی پھر اچھی طرح سے یاد نہیں کرتی۔ اولاد بھی کہتی ہے بڑا باپ ظالم تھا ہمارا، ہمارے باپ نے یہ کیا اور وہ کیا، کوئی اور تو کیا اچھی طرح سے یاد کرے گا۔ تو اس لیے ایسے کام کر کے جانا چاہیے کہ جس سے آدمی دنیا میں نیک نامی پیدا کرے، اپنے لیے بھی نیک نامی ہو اور اپنے بڑوں کے لیے بھی نیک نامی ہو۔ ورنہ نسبت جو بدنام ہوتی ہے وہ اپنے بڑوں کی نسبت بدنام ہوتی ہے کہ جی فلاں کا بیٹا، فلاں خاندان کا، فلاں کا شاگرد، فلاں کا مرید، اور اس کے یہ کام ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر بات یہ ہے کہ آدمی نیک نامی کی خواہشات پیدا کرے اور سوچے کہ دنیا والے مجھے کم از کم سخی کے نام سے ہی یاد کیا کریں گے۔ اللہ کے راستے میں جو خرچ کر رہا ہے تو سوچے کہ بھائی دنیا سے جانے کے بعد لوگ بخیل تو نہیں کہیں گے، کم از کم لوگ سخی کے نام سے تو یاد کریں گے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا تھا۔ اور جاہ و حشمت کی خواہش سے مال کی خواہش کو زیر کر دے۔ یعنی جاہ و حشمت کیا ہے؟ وہی کہ لوگ مجھے یاد کریں، میرا ذکر ہو، مجھے یاد کریں، یہ جاہ و حشمت ہے۔ اب یہ بھی ایک خواہش ہے کہ بڑا بننے کی خواہش، یا نیک نامی کی خواہش، یا اپنی شہرت کی خواہش، جاہ و حشمت۔ اور دوسرا کیا ہے؟ مال کی خواہش۔ تو پہلا کام یہ کرے کہ اگر جاہ و حشمت کی خواہش سے مال کی خواہش کو زیر کر دے، یعنی اس مال کی محبت کو نکالنے کے لیے یہی سوچ کر خرچ کرے کہ ارے لوگ سخی تو کہیں گے، لیکن اس مال کی محبت کو اپنے اندر سے نکال دے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جب مال کی محبت قطعاً ختم ہو جائے تو اپنی ریاکاری کی طرف متوجہ ہو۔ وہ جو خرچ کر رہا تھا نا، پہلے مال کی محبت نکال دے، اب اس کے بعد میں وہ جو شہرت کی، ناموری کی جو محبت تھی کہ لوگوں میں میرا ذکر ہو، تذکرہ ہو، اب اس کا علاج کرے، وہ ریاکاری ہے۔ کیونکہ اگر خرچ کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے، وہ شہرت کے لیے خرچ نہیں کرنا، وہ ناموری کے لیے خرچ نہیں کرنا۔ لیکن ایک بڑے مرض سے بچنے کے لیے اگر کسی دوسرے مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اس میں مبتلا ہو کر پہلے اس بڑی خواہش کو تو زیر کر لے۔ یا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا منشا یہ ہے
کہ اس مال کی خواہش کو پہلے زیر کرے، اس کو پہلے شکست دے، اس مال کو اپنے سے جدا کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کرے۔ پھر اس کے بعد جب مال کی محبت اندر سے نکل جائے، مال کا خرچ کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے اور اس خرچ کرنے کی عادت اس کے اندر قائم ہو جائے، اب اس طرف متوجہ ہو کہ یہ جو اندر ریاکاری ہے نا، اس کا علاج مجھے کرنا چاہیے، اب اس کا علاج کرے۔ تو ایک بری عادت کو چھوڑنے کے لیے دوسری بری عادت کو اختیار کرے، یعنی سخاوت کو اختیار کرنے کے لیے اور بخل کو نکالنے کے لیے ریاکاری کو اختیار کر لے۔ جب پہلی عادت ختم ہو جائے گی تو دوسری عادت بھی چھوڑنے پر قادر ہو سکتا ہے، یعنی اتنی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ پھر یہ دوسری عادت کو بھی چھوڑنا اس کے لیے آسان ہوگا، کہ دوسری عادت کو چھوڑنا مشکل نہیں ہوگا۔ کسی بد عادتی کو چھوڑنے کا بہترین طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ ایک تو وہ مرض ہے نا کہ آدمی کے اندر سال ہا سال سے موجود ہے، اب اس مرض کا علاج کرنے کے لیے اگر چند دن کے لیے کسی اور برائی کا وہ ارتکاب کر رہا ہے کہ اس مرض سے میری جان چھوٹ جائے، تو پھر اس چند دن کی بیماری کا نکالنا بھی آسان ہوگا، کیونکہ اس کی تو جڑیں اندر مضبوط ہو چکی ہیں، اس لیے اس چند دن کی برائی کو نکالنا یہ بھی آسان ہوگا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کسی بد عادتی کو چھوڑنے کا بہترین طریقہ یہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح اس کی مثال دی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جیسے کسی بچے کا دودھ چھڑاتے وقت، کسی بچے کا دودھ چھڑاتے وقت اس کی ماں کوئی مزیدار چیز اس کو چٹاتی ہے کہ نئی چیز کا ذائقہ لگ جائے، نئی چیز کا ٹیسٹ آ جائے، تاکہ ماں کا دودھ یہ چھوڑ دے، اس نئی چیز کی طرف یہ لگ جائے، تاکہ دودھ کے مزے یہ بھول جائے۔ وہ جو دودھ کا مزہ اس کو لگا ہوا ہے نا، اب یہ کوئی چیز اور کھاتا ہی نہیں، تو اب اس دودھ کا مزہ چھڑانے کے لیے ماں اس کو کسی اور چیز کا مزہ لگاتی ہے تاکہ وہ پہلے والا مزہ بھول جائے۔ تو اسی طرح یہاں پر ہے کہ بخل کا مزہ اگر کسی کو لگا ہوا ہے، بخل اس کے اندر اگر ہے، تو اس کی آسان سی صورت یہ ہے کہ بھئی ریاکاری کا مزہ لگا لے اور اس بخل کو پہلے نکال دے، بعد میں ریاکاری کا علاج کر لے۔ اور اس کی ایک مثال اور فرماتے ہیں کہ اس طرح بھی ہے کہ جب کپڑے پر کوئی دھبا خون کا لگ جاتا ہے، اب یہ اس زمانے کی بات ہے، آج کل تو بہت سی جدید چیزیں آ گئی، کیمیکل آ گئے، تو جب کپڑے پر خون کا دھبا لگ جاتا ہے تو اس کو اول پیشاب سے دھوتے ہیں، پیشاب میں بھی تیزابیت ہے، اور جب وہ خون صاف ہو جاتا ہے تو پھر اس کپڑے کو پانی سے پاک کر دیتے ہیں۔ تو اس خون کی نجاست کو پہلے ایک نجاست سے دھویا، ایک برائی کا علاج برائی سے کیا، اس نجاست کو نجاست سے دھویا اور بعد میں اس نجاست کو پانی سے دھو دیا، کپڑا پاک ہو گیا۔ لہذا بخل کو ریاکاری کے ذریعے ختم کر دیا جائے، یعنی اسی لیے خرچ کیا جائے کہ بھئی چلو لوگ تو یہ کہیں گے کہ سخی ہے، تو بخل کو ریاکاری کے ذریعے ختم کر دیا جائے اور اس کے بعد ریاکاری کا علاج بھی ہو سکتا ہے۔ حالانکہ ریا بری چیز ہے، ریا بری چیز، اس کی عادت نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ علاجن ہے، عادتن نہیں ہے کہ عادتن اس کو قائم کر لیا جائے اور اس کو کوئی اچھی چیز سمجھا جائے کہ چلو جی ریا ایسی چیز ہے کہ جو کسی دوسری برائی کو دور کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے تو ریا ہی کے پیچھے لگ جائے۔ نہیں، وقت کے لیے کہ کسی بڑی برائی سے بچنے کے لیے اس برائی کو اختیار کر رہے ہیں۔ بہرحال جب ایک بری عادت کو چھوڑنے پر انسان قادر ہے تو دوسری بھی چھوٹ سکتی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ریا صرف عبادت میں ناجائز ہے، ریا صرف عبادت میں، کہ جو عبادت جو اللہ کے لیے کرنی چاہیے اب اس میں مخلوق کا قصد ہو جائے، اللہ کی مخلوق کے لیے وہ کام کرنے لگے، تو عبادت میں جو ریا ہے وہ ناجائز ہے۔ نیک نامی کی غرض سے اگر سخاوت کرے تو حرام نہیں، یہ بھی ایک نقطہ ہے یہاں پر۔ نیک نامی کی غرض سے اگر سخاوت کرے، بدنامی سے بچنے کے لیے اگر سخاوت کرے تو یہ حرام نہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ فلاں آدمی ظاہر داری کے لیے خرچ کرتا ہے، کوئی یہ کہے
ابھی بھائی فلاں آدمی جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ فلاں آدمی جو خرچ کر رہا ہے تو یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کر رہا ہے، یہ تو نام کے لیے خرچ کر رہا ہے. تو یہ کہنا غلط ہے کہ فلاں آدمی صرف ظاہر داری کے لیے خرچ کرتا ہے. وہ شخص بخیل آدمی سے بدرجہ بہتر ہے، بخیل سے بدرجہ بہتر ہے. لہذا بخل کا دھبا اسی طرح سے دور ہو سکتا ہے، کیونکہ جیسے پہلے آیا کہ بخیل آدمی جو ہے وہ دوزخ میں گھر بناتا ہے، اور بخیل آدمی جنت سے دور ہے اور جہنم سے قریب ہے. تو اس سے بچنے کے لیے اگر اس بخل کے دھبے کو دھونے کے لیے اگر آدمی سخاوت کرے، اور سخاوت نیک نامی کی نیت سے کرے کہ لوگوں کے اندر میری نیک نامی ہو، تو فرماتے ہیں کہ یہ حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. بعض بزرگان دین نے اپنے مریدین کا علاج اس طرح کیا ہے کہ اول ایک جگہ بیٹھے رہنے کی ہدایت کرتے ہیں. بھئی ایک جگہ فلاں اس کونے میں بیٹھ جاؤ، بس یہاں بیٹھ کر اپنے معمولات کرو. اور جب مرید کو اس جگہ سے محبت ہوتی، بیٹھے بیٹھے ایک جگہ سے محبت ہو گئی، دل لگنے لگا، تو اس جگہ کو تبدیل کرا دیتے تاکہ اب یہ محبت دل سے نکل جائے. جیسے ایک شیخ کے پاس ایک مرید آیا تو شیخ نے دیکھا کہ اس کی توجہ کے اندر، اس کے دھیان کے اندر یکسوئی نہیں ہے. تو شیخ نے کہا کہ اچھا تم بھینس کا مراقبہ کیا کرو، بھینس کا مراقبہ کیا کرو. بھینس کا مراقبہ کرنے لگا. تو ایک مرتبہ شیخ نے کچھ کہا تو کہنے لگا کہ حضرت میں یہ کام کیسے کروں، بھینس کے سینگ جو ہے وہ اڑے ہوئے ہیں. اب وہ مراقبہ اتنا راسخ ہو گیا، شیخ سمجھ گئے کہ اس کی توجہ ہے اب یکسو ہو گئی، جو انتشار تھا اس کی توجہ کے اندر اب وہ یکسو ہو گئی. اب وہاں سے شیخ نے اس کی توجہ کو ہٹا کر اللہ کی طرف منتقل کر دیا. تو پہلے سب طرف سے توجہ کو ہٹایا اور کدھر لگایا کہ جی بھینس پر کا مراقبہ کرو، اس پر توجہ دو. اور جب وہاں سے توجہ ہٹی تو اللہ کی طرف منتقل کر دی. اسی طریقے سے بعض مشائخ کے یہاں مراقبہ شیخ تعلیم کیا جاتا ہے کہ بھئی اگر کوئی گناہ نہیں چھوٹ رہے تو یہ تصور کرو کہ میں شیخ کے سامنے ہوں، یا میں شیخ کو دیکھ رہا ہوں، یا شیخ میرے پاس ہے. تو اب یہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی شیخ کو معبود سمجھ رہا ہے، شیخ کی عبادت کے لیے ہے. یہ صرف اس لیے ہے کہ اس کی توجہ کے اندر یکسوئی پیدا ہو جائے. اور جب یکسوئی، کیونکہ اللہ کو تو دیکھا نہیں ہے لیکن شیخ کو تو دیکھا ہے، تو جس چیز کو دیکھا ہے اس کی طرف توجہ آسانی کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے. اور جب ہر طرف سے توجہ ہٹ کر ایک طرف یکسو ہو جاتی ہے تو پھر وہاں سے اس کی توجہ اللہ کی طرف منتقل کرنا آسان ہوتا ہے. تو شیخ وہاں سے اس کی توجہ کو اللہ کی طرف منتقل کر دیتا ہے. تو وہی ایک مثال یہ حضرت نے بیان فرمائی کہ جیسے بزرگان دین نے اپنے مریدین کا علاج اس طرح کیا کہ اول ایک جگہ بیٹھے رہنے کی ہدایت کرتے ہیں کہ کسی کونے میں بٹھا دیا، کسی حجرے میں بٹھا دیا، بھئی یہاں بیٹھ کر تم ذکر کرو، یہاں بیٹھ کر تم معمولات کرو. اور جب مرید کو اس جگہ سے محبت ہوتی ہے، دل لگنے لگتا ہے، اس پر کچھ کیفیات طاری ہونے لگتی ہے، تو فرماتے ہیں یہ جگہ تبدیل کر دو، اب اس جگہ کو چھوڑ دو. یا کسی مرید کی کسی چیز سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے تو وہ چیز اس سے لے لیتے تاکہ چھوڑنے کی طاقت پیدا ہو. جیسے حضرت نوح علیہ السلام، اللہ نے ان سے فرمایا کہ تو مٹی کے گھڑے بناؤ. تو مٹی کے گھڑے بنائے، بہت سارے دریا کے کنارے بناتے گئے بہت سارے بنا کے جمع کر دی. تو جب بن کر تیار ہوئے تو کہا کہ توڑ دو. کہا کہ یا اللہ بڑی محنت سے بنائے، اتنی محنت سے بنائے، اب اس کو توڑ دو. فرمایا کہ ہاں توڑ دو، کہ میں نے بھی تو تمہارے کہنے سے ساری دنیا کو تہس نہس کر دیا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ جو چیز انسان بناتا ہے اس چیز سے اسے محبت ہو جاتی ہے. تو اب اس کا توڑنا، اس کو جدا کرنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب شیخ یہ دیکھتا ہے کہ مرید کی کسی چیز میں دلچسپی ہے، لگتا ہے کہ اس کو کسی چیز سے محبت ہے، اب اس چیز کو اس سے جدا کر دو. جیسے بعض دفعہ انسان کا میلان ہے، کسی انسان کا میلان انسان کی طرف،
کبھی امارد کی طرف ہو جاتا ہے، کسی بے ریش لڑکوں کی طرف یا عورتوں کی طرف میلان ہو گیا۔ اب اس کا علاج کیا ہے کہ اگر وہ دیکھتا ہے شیخ کہ اس کے دل میں کسی کے لیے اس طرح کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں، اس کے اندر میلان پیدا ہو رہا ہے اور آگے چل کر یہ کسی فساد کا ذریعہ بنے گا، تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے اندر دوری پیدا کر دو۔ اب اس دوری پیدا کرنے میں تکلیف تو ہوگی، وہ تو چاہتا ہے کہ مجھے اختلاط ہو، میرا ملنا جلنا ہو، لیکن وہ دوری پیدا کرنا اس مرض کا علاج ہوگا۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ جب شیخ یہ دیکھتا ہے کہ مرید کی کسی چیز میں دلچسپی زیادہ ہے تو وہ چیز اس سے لے لیتا ہے تاکہ اس کے اندر چھوڑنے کی طاقت پیدا ہو سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنی نالین میں نیا تسمہ ڈالا، جوتی مبارک میں نیا تسمہ ڈالا، تو درمیان نماز میں اس تسمے پر نظر پڑ گئی کہ یہ نیا تسمہ ہے، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بدل دیا کہ یہ چیز اپنی طرح متوجہ کر رہی ہے، اس کو فوراً بدل دیا کہ اللہ سے دھیان ہٹ کر اس چیز کی طرف دھیان نہ جائے۔ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا واقعہ آتا ہے کہ نیا کرتا سلوایا، اب جب وہ کرتا پہن کر ممبر پر خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو کرتا اچھا لگا، ظاہر ہے نیا لباس ہے، انسان کو اچھا لگتا ہے، تو فوراً ممبر سے اترے اور اس آستین کو کاٹ ڈالا۔ کسی نے کہا یہ کیا کیا؟ کہا جی اس کرتے نے مجھے اپنے اندر مشغول کیا تھا، تو میں نے اس کا علاج کر اس کو بدنما کر دیا تاکہ اب اس کی طرف ذہن نہ جائے، اس کرتے کے اندر مشغولی نہ ہو، کیونکہ اگر اس کے اندر مشغولی ہوگی اللہ سے مشغولی میں رکاوٹ ہو جائے گی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا تسمہ ڈالا، اس پہ نظر پڑی، آپ نے فوراً اس کو نکال دیا کہ کہیں یہ اپنے اندر مشغول نہ کر لے۔ مال سے محبت کم کرنے کا یہ بہترین علاج ہے کہ اس کو اپنے سے الگ کر دیا جائے، اور جب محبت مال کی دل میں نہ ہوگی تو طبیعت میں کشادگی پیدا ہوگی، آدمی خوشی سے خرچ کرے گا، ورنہ اگر طبیعت میں بخل آ جاتا ہے نا تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تو دور کی بات ہے، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر بعد میں گھر میں جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ طبیعت کے اندر تنگی ہے، اور وہ طبیعت کی تنگی ایسی ہے کہ وہ گھر میں خرچ کرنے کے اندر بھی رکاوٹ ہے، باہر تو کیا خرچ کرے گا؟ کسی مستحق کو، کسی غریب کو کی کیا مدد کرے گا جو گھر میں بھی بچوں پہ خرچ نہیں کر رہا؟ تو حب مال، محبت مال جب دل میں نہیں ہوتی تو طبیعت میں کشادگی پیدا ہوتی ہے، اور جب مال کی محبت دل میں ہوتی ہے تو اندر تنگی پیدا ہوتی ہے، پھر سوچ سوچ کے خرچ کرتا ہے، طبیعت اندر سے دل تنگی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، ضیق اور تنگی اس کے اندر ہوتی ہے، اور اسے ایک ایک پیسہ، ایک ایک روپیہ خرچ کرنا دشوار معلوم ہوتا ہے، کہتا ہے کیوں خرچ کر رہا ہوں، کیوں خرچ کر رہا ہوں؟ ارے بھائی اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا اللہ اس پر صدقے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ محتاج زیادہ تر فراخ طبیعت ہوتے ہیں، لیکن جب کچھ پیسہ جمع ہو جاتا ہے تو بخل آنے لگتا ہے۔ یعنی مال کے اندر یہی خاصیت ہے کہ یہ مال جب آتا ہے تو انسان کے لیے آزمائش اور امتحان لے کر آتا ہے۔ کبھی تو یہ آزمائش آتی ہے کہ مال آیا، مال کی محبت آ گئی، آدمی بخل کے اندر مبتلا ہو گیا، اب اس مال کو جائز جگہ پہ بھی خرچ نہیں کر رہا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال آیا، امتحان آ گیا، آزمائش آ گئی کہ مال تو دیا تھا اللہ نے، خرچ کر رہا ہے اللہ کی مرضی کے خلاف، ناجائز جگہوں پہ خرچ کر رہا ہے، گناہ کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جائز جگہ جہاں بیوی بچوں کے حقوق ہے وہاں پہ خرچ نہیں کر رہا، لیکن ناجائز جگہ پر پیسے کو اڑا رہا ہے، پیسے کو برباد کر رہا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ محتاج زیادہ فراخ طبیعت ہوتے ہیں، یعنی انسان اگر کبھی سوچتا ہے کہ میرے پاس مال آئے تو میں مال کو خرچ کروں تو فراخ طبیعت ہوتی ہے، لیکن پتہ کب چلتا ہے کہ جب کچھ پیسہ جمع ہو جاتا ہے تو بخل آنے لگتا ہے۔ کیوں آنے لگتا ہے؟ مال کی محبت دل میں آ جاتی ہے، اب اس کے اندر ایک ضیق، ایک تنگی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر روک روک کے خرچ کرتا ہے، اور اس محبت کی وجہ سے جائز جگہوں پہ خرچ نہیں کرتا، اپنی صحت، اپنی طبیعت پہ خرچ نہیں کرتا، اپنی دوا دارو پہ خرچ نہیں کرتا، اپنے علاج معالجے پہ خرچ نہیں کرتا۔
یعنی زندگی کی سہولیات پہ خرچ نہیں کرتا. جیسے ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو دیکھا کہ بہت ہی مفلوق الحال معلوم ہوئے، یعنی لباس بھی پھٹا پرانا تھا، میلا کچیلا تھا، حال حلیہ بھی کچھ ایسا. تو جب وہ صحابی چلے گئے تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو بڑے مالدار آدمی ہیں، ان کے پاس تو بہت مال ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ مال دے، وسعت دے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا جو اثر ہے وہ انسان کی زندگی میں نظر آنا چاہیے، اس کے وجود میں نظر آنا چاہیے، اور وہ تحدیث نعمت کے طور پر کہ اللہ نے یہ نعمت دی ہے، اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو برتو، اس نعمت کو استعمال میں لے کر آؤ. اور جمع کر کر کے اگر رکھا تو تیرے کس کام آیا؟ پیچھے چھوڑ گیا، پیچھے اگر اولاد اگر نہ اہل ہوئی اسے اڑا دے گی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ مال تو یہ جمع کرتا ہے لیکن عیش اولاد کرتی ہے بعد میں، اور حساب کس کو دینا؟ حساب اس کو دینا ہے. جو مال کو جمع کر کے گیا ہے حساب اس کو دینا ہے، عیش اولاد کرے گی. تو کیوں نہ اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے اپنی آخرت کا کوئی سودا کر لے، اپنی آخرت کے لیے کچھ جمع کر لے، تاکہ کل قیامت کے دن کچھ تو اللہ کے سامنے پیش کر سکے. اور پھر بہت سے لوگوں کے اندر یہ نیت ہوتی ہے کہ خود تو کچھ کرتے نہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ جی ہاں ہماری اولاد جو ہے نا بعد میں کچھ کرے گی. یہ بھی دھوکہ ہے، کبھی اولاد کسی کے لیے نہیں کرتی. اولاد تو 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ کے مثالیں ثواب کرتے، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. جی بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ کتنے لوگ قبرستان کے اندر دفن ہیں، ان کی اولاد کو نہیں پتا کہ ہمارے ابا کی قبر کون سی ہے، بس دفنا کر آئے تو پلٹ کے خبر نہیں لی. یہ تو دنیا کا حال ہے کہ انسان سامنے تو بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، پیچھے بھول جاتا ہے. یہ دنیا ایسی چیز ہے، اسے اپنے اندر مگن کر لیتی ہے، پھر اسے معلوم نہیں ہوتا. بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے، پوچھا بھائی آپ کے ابا کی قبر کہاں ہے؟ کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو بھول گئے قبر کہاں پر ہے. یعنی اگر قبرستان آنا جانا لگا رہتا تو قبر تو یاد ہوتی، قبر کا نشان تو باقی ہوتا، قبر کا بھی پتہ نہیں کہ ابا کی قبر کہاں پر ہے. تو ایسی اولاد سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اولاد ہمارے لیے کچھ کرے گی؟ اس لیے اپنے ہاتھ سے اپنے لیے کچھ کر لینا چاہیے، کسی کے بھروسے پر نہیں رہنا چاہیے کہ کوئی ہمارے لیے کچھ کرے گا. اور جب ہم خود اپنے لیے کچھ نہ کر سکے تو بھلا کسی سے توقع کرنا کیا کہ اپنے لیے ہم خود کر سکتے تھے، ہمیں اتنا اختیار تھا، اتنا ارادہ تھا، یا اتنے وسائل ہمارے پاس موجود تھے. تو جب ہم اپنے لیے خود کچھ نہ کر سکے تو دوسرے سے کیا امید لگائے کہ دوسرا کچھ کرے گا؟ اس لیے اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی میں اپنے لیے کچھ کر لینا چاہیے، پیچھے والوں کے آسرے پر نہیں رہنا چاہیے کہ کوئی ہمارے لیے کچھ کرے گا. کی خیالت محالت جنو. فرمایا کہ قاعدہ ہے کہ آدمی جس چیز سے ناآشنا ہے اس سے اس کو دلچسپی پیدا نہیں ہو سکتی. یعنی جب تک اس کے پاس مال نہیں تھا نا، اس میں مال کے اس کی لذت اور مزے کا پتہ نہیں تھا. اب جب مال آیا تو طبیعت میں بخل بھی آنے لگا. تو پہلے ناواقف تھا، واقف ہو گیا، اب دلچسپی پیدا ہو گئی. اب جب دلچسپی پیدا ہوئی تو جوڑ جوڑ کے جمع کر کر کے رکھنے لگا. ایک شخص بادشاہ کی خدمت میں فیروزے کا پیالہ لایا. فیروزہ ایک پتھر ہے، اور اس پتھر کا بنا ہوا پیالہ. تو بادشاہ نے حکیم سے دریافت کیا کہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ حکیم نے جواب دیا کہ اس پیالے سے آپ میں ہرس پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ قیمتی تھا نا فیروزے کا پیالہ. فیروزے کا تو ایک نگ جو ہے وہ بھی قیمتی ہوتا ہے، اب اس کا پیالہ کتنا قیمتی ہوگا. تو حکیم سے جب پوچھا، اس نے کیا کہا کہ اس پیالے سے آپ میں ہرس پیدا ہو رہا ہے. یعنی آج تو ایک پیالہ ہے، کل سوچو کہ ایک اور ہونا چاہیے، پھر اس سے اچھا ہونا چاہیے، پھر اس سے بڑا ہونا چاہیے. تو ہرس پیدا ہو رہا ہے. لہذا اس کا انجام جو ہوگا، اس ہرس کا جو انجام ہوگا وہ تکلیف اور غربت ہے. بادشاہ نے کہا کہ یہ کیسے سمجھے؟ جواب دیا کہ اگر کبھی یہ ٹوٹ گیا تو تکلیف ہوگی. یہ پیالہ ٹوٹ گیا، اتنا قیمتی پیالہ ہے، اگر یہ ٹوٹ گیا تو یہ تکلیف دہ ہوگا. اس لیے کہ اب ایسا پیالہ ملنا ناممکن ہے.
تو بہت تکلیف ہوگی، اندر ہی اندر ایک کسک ہوتی رہے گی. وہ یہ جب اس مال کی محبت ہو. جیسے ایک اللہ والوں کا واقعہ آتا ہے کہ بہت قیمتی موتی کسی نے ہدیے میں دیا، تو اپنے خادم سے کہا کہ بھئی رکھ دو. تو جب موتی آیا تو کہا کہ الحمدللہ، اور خادم سے کہا کہ بھئی اس کو رکھ دو، رکھ دیا. کچھ عرصے کے بعد خادم نے اطلاع کی کہ حضرت موتی تو گم ہو گیا، وہ جو قیمتی موتی آیا تھا وہ تو گم ہو گیا. تو فرمایا کہ الحمدللہ. تو خادم نے کہا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ چلو جب آیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی، اس وقت آپ نے الحمدللہ کہا، تو یہ الحمدللہ کہنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب ایک نعمت ضائع ہو گئی، ایک نعمت چلی گئی، اب آپ اس پر بھی الحمدللہ کہہ رہے ہیں، تو آخر اس کی کیا وجہ؟ فرمانے لگے کہ نہ میں نے اس کے آنے پر الحمدللہ کہا، نہ اس کے جانے پر الحمدللہ کہا. جب وہ موتی آیا تھا تو میں نے پہلے اپنے دل میں جھانکا، اپنے دل میں غور کیا کہ اس کی کوئی محبت تو میرے دل میں نہیں ہے، اس کی چاہت تو میرے دل میں نہیں ہے. تو میں نے اپنے دل کو اس کی محبت سے، چاہت سے خالی پایا. تو میں نے کہا الحمدللہ. اور جب موتی چلا گیا اور اطلاع ملی کہ موتی تو گم ہو گیا، تو پھر میں نے اپنے دل کے اندر جھانکا، دل میں غور کیا کہ اس کے جانے کا کوئی رنج تو نہیں ہے. تو اپنے دل کو رنجیدہ نہیں پایا، تو میں نے کہا الحمدللہ. تو نہ آنے پر الحمدللہ کہا، نہ جانے پر الحمدللہ کہا. لیکن اگر کسی چیز سے محبت ہو جائے نا انسان کو، اس کی جدائی کا بڑا افسوس ہوتا ہے. اور وہی بات اس حکیم نے کہی کہ اگر یہ پیالہ جو ہے یہ آپ کے اندر ہرس پیدا کرے گا. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ اگر کبھی یہ ٹوٹ گیا تو تکلیف ہوگی، کیونکہ ایسا پیالہ ملنا ناممکن ہے کہ دوبارہ کوئی فیروزے کا پیالہ آپ کو مل جائے، مشکل ہے. اور اگر تکلیف ہو گئی، اگر یہ چوری ہو گیا تو تکلیف اور غربت دونوں کا سبب ہوگا. تو اس لیے یہ پیالہ جو آپ کے پاس آیا ہے، قیمتی چیز جو آپ کے پاس آئی ہے، یہ آپ کے لیے باعث راحت نہیں ہے، یہ راحت کا ذریعہ نہیں ہے. یہ تو اللہ والوں کے قلوب ہوتے ہیں کہ جو مجلہ اور مزکہ ہوتے ہیں، جن دلوں کا تزکیہ ہوا ہوتا ہے، پھر وہاں پر اس قیمتی چیز کی محبت دلوں کے اندر نہیں ہوتی. اللہ کی نعمت کو استعمال تو کرتے ہیں، لیکن اللہ کی نعمت کو استعمال غلام بن کر کرتے ہیں. جب تک وہ نعمت پاس رہے برتتے رہتے، وہ نعمت چلی جائے تو پھر دل کے اندر افسوس بھی نہیں ہوتا. حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے پاس ایک آئینہ کسی نے تحفے میں بھیجا، بہت قیمتی آئینہ تھا، چینی آئینہ. کیونکہ چینی آئینہ جو ہے چائنا کا چینی آئینہ بڑا مشہور اور زمانہ قدیم سے مشہور. تو خادم کو دے دیا اور خادم سے کہا کہ بھئی کبھی کبھی آئینہ دکھا دیا کرو، تو اس میں آئینے میں چہرہ دیکھ لیا کریں گے. اس نے کہا بہت اچھا. کبھی کبھی خادم آئینہ لاتا یا حضرت طلب فرماتے، حضرت چہرہ دیکھتے، آئینے میں دیکھتے، پھر اس کو دے دیتے، وہ جا کے رکھ دیتا. ایک مرتبہ اس خادم سے آئینہ ٹوٹ گیا، اس کے ہاتھ سے گرا، آئینہ ٹوٹ گیا. تو اس نے آ کر کہا کہ حضرت از قضا آئینہ چینی شکست، از قضا آئینہ چینی شکست، کہ بھئی قضا آ گئی اور وہ چینی آئینہ جب وہ ٹوٹ گیا، شکست وہ ٹوٹ گیا. تو اب کوئی اور ہوتا تو غصے ہوتا کہ ارے اتنا قیمتی آئینہ تھا، تو نے توڑ دیا، اب ایسا آئینہ کہاں سے آئے گا. لیکن وہی بات کہ اللہ والوں کے دل ایسے مجلہ اور مزکہ ہوتے ہیں کہ وہاں پر دنیا کی مال و دولت کی جو طلب ہے، اسباب کی طلب، اس کی محبت، اس کی رغبت دلوں کے اندر نہیں ہوتی. اللہ کی نعمتوں کو استعمال تو کرتے ہیں لیکن غلام بن کر استعمال کرتے ہیں، تحدیث نعمت کے طور پر اسے استعمال کرتے ہیں. جب اس نے کہا از قضا آئینہ چینی شکست کہ وہ قضا آئی اور وہ آئینہ ٹوٹ گیا، کیا جواب دیا؟ خوب جواب دیا. فرمایا کہ خوب شد اسباب خود بینی شکست، کہ بہت اچھا ہوا
خوب شد بہت اچھا ہوا، اسباب خود بینی شکست کہ اپنے کو دیکھنے کے جو اسباب تھے نا وہ ختم ہو گئے، کہ آئینہ تھا تو اپنے آپ کو دیکھتے تھے، اب دیکھنے کا سبب ہی نہیں رہا، اسے بھی جان چھوٹی۔ تو کیا کہا؟ خوب شد بہت اچھا ہوا۔ اب ایسی قیمتی چیز اگر کسی دنیا دار کے پاس سے ٹوٹ جائے، ضائع ہو جائے، کسی ملازم سے، کسی خادم سے، کتنا ناراض ہوگا۔ اسی لیے آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 10 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، اور چھوٹے بچے تھے، 8 سال کی عمر تھی۔ ان کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھوڑ گئی، اور 10 برس تک یہ خدمت میں رہے، بچے تھے، گھر میں آنا جانا تھا، چھوٹے بچے تھے، اور اللہ نے اس خدمت کی برکت سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو طویل عمر عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 102 سال اور زندہ رہے، اور 120 برس کی عمر پائی حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ تو وہ خود فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا، کیونکہ بچپن کا زمانہ تھا تو گھر کے بہت سے کام بگڑ جاتے، کوئی چیز خراب ہو جاتی، کوئی چیز ٹوٹ جاتی، اور اگر گھر والے کچھ کہتے، بھئی یہ کام ایسا کیوں کیا، کیوں نہیں کیا، یہ کام کیوں خراب کر دیا، وغیرہ وغیرہ، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کچھ مت کہو، بس جو مقدر تھا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اگر کچھ اور مقدر ہوتا تو وہ ہو جاتا، اب یہ مقدر تھا تو یہ ہو گیا، تو اس لیے کچھ مت کہو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں 10 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یوں نہیں کہا، یعنی ایسے اخلاق کریمانہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا، کبھی ایسا نہیں کہا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس حکیم نے یہ کہا کہ بھئی یہ پیالہ آپ کے لیے باعث حرص ہوگا، باعث تکلیف ہوگا، اس کا انجام تکلیف اور غربت ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کہا کہ اگر یہ ٹوٹ گیا تو تکلیف دہ ہوگا، اس لیے کہ اب ایسا پیالہ ملنا ممکن ہے، اور اگر چوری ہو گیا تو تکلیف اور غربت دونوں کا سبب ہوگا، کہ اتنا قیمتی سامان انسان کے پاس سے چلا جائے تو ظاہر ہے اس کے لیے تو باعث غربت ہو گیا، آپ کی عمارت جو ہے وہ غربت میں بدل گئی۔ چنانچہ کچھ زمانے کے بعد وہ پیالہ ٹوٹ گیا، وہ پیالہ ٹوٹ گیا، تو بادشاہ انتہائی رنجیدہ ہوا، یعنی اب اس چیز سے اس کو محبت ہو گئی نا، وہ دل کے اندر وہ چیز گھر کر گئی، تو بادشاہ انتہائی رنجیدہ ہوا اور کہا کہ وہ حکیم سچ کہتا تھا، وہ حکیم سچ کہتا تھا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ دنیا میں مال ایک سانپ کی طرح ہے، کہ دنیا کے اندر جو مال ہے نا ایک سانپ کی طرح ہے، اب اگر بغیر اس کے علاج کے سمجھے آدمی اگر اس پر ہاتھ ڈالے گا تو ظاہر ہے کہ جان بری ناممکن ہے۔ یعنی جس آدمی کے بعد، جیسے جو سپیرے ہوتے ہیں نا سانپ پکڑنے والے، وہ سانپ میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، وہ کیوں ڈال دیتے ہیں؟ کہ ان کے پاس اس کا تریاق ہوتا ہے، اسے کو پتا ہے کہ سانپ اگر ڈسے گا تو تریاق لیں گے، فوراً زہر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی جس کے پاس تریاق نہیں ہے، وہ سانپ کو اگر پکڑنے لگے اور اس سانپ نے اگر ڈس لیا، اس کو مار دے گا، ہلاکت میں ڈال دے گا۔ تو یہ مال دنیا جو ہے یہ بھی مثل ایک سانپ کے ہے۔ اب اگر اس کا تریاق کسی کے پاس ہے اس مال دنیا کا، کہ مال ہاتھ میں تو رکھے، اس کو دل کے اندر جگہ نہ دے، تو پھر یہ مال اس کے لیے مددگار ہے، اور اگر یہ مال دل کے اندر آ گیا پھر اسے ہلاکت میں ڈال دے گا، کیونکہ اس کے پاس تریاق نہیں ہے۔ تریاق یہی ہے کہ ہم اپنے دل کو اس مال کی محبت سے بچائے، دل اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے خالی رکھے، دل کو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی آماج گاہ بنائے، لیکن مال کی محبت دل میں نہ بسائے، پھر تو یہ مال اس کے لیے مددگار ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ مال اس کے لیے وبال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بخل سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ مال کی محبت، جاہ کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دے۔ پھر آگے اس کے اسباب کو کچھ بیان فرمایا کہ یہ مال دنیا کے جو مصائب ہیں، یہ جو مال آتا ہے تو مصیبتیں لے کر آتا ہے، آزمائشیں لے کر آتا ہے، تو اب اس کی آزمائش اور اس سے مصیبت سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، اس کا دفعیہ کیا ہے،
یہ انشاءاللہ آئندہ جو میں عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرغنا وارغ عنا وأرغنا وارغ عنا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا اللهم نجنا مما نخاف يا حفي الألطاف اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا